السلام علیکم دوستو، آپ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا جو عطا کرا ہوا علم ہے اس کے ذریعے میں نے ایک راستہ ایسا نکالا ہے جس پر آپ سب لوگ جو کبھی جتنے بھی فرقے ہیں اپنے اپنے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے بھی ہم سب ایک ہو سکتے ہیں۔ اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ مدد کیا چاہیے ہوگی؟ مدد یہ چاہیے ہوگی کہ میری جو حیثیت ہے وہ کوئی اتنی اونچی یا روابدار نہیں ہے، اور اگر حیثیت روابدار ہوتی بھی یا بہت بڑا ہوتا پھر بھی مجھے آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آپ لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے جو مین علماء ہیں ان کو ایک کرنے کے لیے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیتے، لیکن ان کو ایک کرنے کے لیے ہمیں سب سے ضروری ہے ان لوگوں کی آپس میں بات کرانا، اور جب وہ آپس میں بات ہو جائے گی ان لوگوں کی تو جس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ہمارے اوپر اس میں ہمیں اللہ کا حکم ہوا تو ضرور راحت ملے گی۔ اور یہ ظلم ہونے کی وجہ بھی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہے، ہم نہیں مانتے ان سب چیزوں کو، جبکہ سب سے پہلا پلر قرآن کا اسلام کا سب سے پہلا پلر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد پھر آپ کا آتا ہے آپس میں بھائی چارہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے دل میں محبت۔ آپ اگر اس بات کو، اور مسلمان ہی نہیں باقی لوگوں کے لیے بھی آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ وہابی کیسے ملیں گے بریلویوں سے، اور دیوبندی کیسے ملیں گے، یا شیعہ اور سنی کیسے ملیں گے۔ اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت چاہیے مدد چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ کام آپ لوگوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کام میں میری مدد کریں تو یہ بہت ہی ایک بڑا کام ہوگا جس میں آپ لوگ میری مدد کریں گے، اور جس کے ذریعے آپ بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں اپنا کردار نبھائیں گے بغیر کسی جماعت کو جوائن کرے ہوئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جماعت کو جوائن کر کے ہی دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ دین کو نافذ کرنے کے لیے آپ، اب جیسے میں ہوں بنا جماعت جوائن کرے ہوئے، مجھے اللہ نے جو اسباب دیے ہیں وہ بہت ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہاں اتنے اسباب نہیں ہیں۔ میں پھر یہی بات کہوں گا کہ میں ان ہیڈس تک پہنچ چکا ہوں، ان ہیڈس تک پہنچانے میں آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں، اور یقین جانیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ نے چاہا تو ہم اس کام میں ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، ہر کسی کو ایک الگ طریقے کا علم عطا کرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیت عطا کری ہے، اگر آپ لوگ دو میں سے کوئی بھی کسی چاہے وہ جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور کسی بھی صورت سے میری کسی جماعت کے ہیڈ سے بات کرا دے، اور جب جماعت کے ہیڈ سے بات ہو جائے گی تو آگے کا کام میں کروں گا، اس کے لیے آگے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کیونکہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس ٹائم ہمارا ایک جٹ ہونا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کون مزاروں پہ جائے گا، کون مزاروں پہ نہیں جائے گا، کون سے فرقے کو فالو کرے گا، وہ اس کی اپنی مرضی ہوگی، لیکن اگر ہم لوگ ساتھ میں مل کے ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو اللہ ہمارے لیے دروازے کھولے گا۔ آج تک ہم لوگ ایک اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ کوشش نہیں کری گئی اس لیول کی، اور اس لیول کی کوشش کرنے کے لیے آپ تمام حضرات کا میرا اس میں ساتھ دینا ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اگر اس میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کرنا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ہاں کون کون میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس کو میری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوگا کمنٹ کے ذریعے سے کہ آپ لوگ اگر مجھے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے پاس، دیکھیے، میں کوئی ایسا پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں، میں ایک سادہ سا یوٹیوبر ہوں، ایک یہ مائک ہے وہ بھی بھائی کا ہے، میرا نہیں، اور بس ویڈیو بیٹھ کے بناتا ہوں جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے ذریعے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ اس کے ٹیکٹیکل کیا ہیں، کیا اس کا وہ تھمبنیل ہونا چاہیے، ایسا وغیرہ کچھ نہیں۔ اسی لیے میں سادی سی بات یہ کہنا چاہوں گا آپ سے
کہ اگر آپ لوگ اس کام میں میری مدد کرتے ہیں تو آپ بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اور ضروری یہ نہیں کہ آپ لوگ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. اگر آپ کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تو بھی اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو بھی آپ ایک بہت بڑا کام انجام دیں گے اللہ کی راہ میں. اور جو بھی آپ کام انجام دیں گے وہ بے شک اللہ ضرور قبول کرے گا آپ کی نیت کے بقول. اور ہمارے جو بڑے علماء ہیں اگر وہ سب ایک منچ پہ آ کر کے اگر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور کسی کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں تو بے شک وہ ہماری بات رکھنے کے لیے آگے آئے گا. آج شاید لوگ اس لیے آگے نہیں آ رہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے جو سنبل میں ڈرامہ چل رہا ہے 4-5 دن سے، اور بہرائچ میں ہوا اس سے پہلے، اور بھی کافی جگہ ہو رہا ہے جو مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک NGO بنانے کا میرا ارادہ ہے، اور اس NGO کے لیے فنڈنگ نہیں ہے میرے پاس، لیکن ہاں مجھے پوری امید ہے اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو فنڈنگ بھی آئے گی. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلی جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو ایک جگہ لانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ان سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے. اور ان لوگوں سے ملاقات کرنے کی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹلی ان سے ملاقات کر سکوں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی میرا اتنا ہائر لیول کی یہ نہیں ہے معاملہ. میں مطلب مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور کسی جماعت میں بھی نہیں ہوں. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میری مطلب سوچ کسی فرقے کے خلاف غلط ہو. نہ ہی میں کسی فرقے کو 100% صحیح کہتا ہوں، نہ ہی کسی فرقے کو 100% غلط کہتا ہوں. اگر آپ لوگ اس کام میں میری مدد کریں تو یقین مانیے جو ظلم و زیادتی ہمارے اوپر ہو رہی ہے اس کے لیے جو میں نے پلان تیار کرا ہے اس کے ذریعے سے ہم کافی حد تک اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں گے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، بالکل دیتے ہوں گے، لیکن کیا وہ زکوٰۃ ان مسلمان بہن بھائیوں کو دینا جائز نہیں ہے جو اس ٹائم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں؟ ضرورت ہے تو صرف ایک بھروسے مند آدمی کی، جس کو تمام لوگ فالو کریں اور تمام لوگ متفق علیہ ہوں اس بات پہ کہ ہاں یہ شخص ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. میں اپنے تمام کام چھوڑ کے اس کام میں لگ سکتا ہوں. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب میں اس کام کو کروں گا تو آپ لوگ بھی اس میں میرا ضرور ساتھ دیں گے. اور جب ساتھ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آگے راستے اللہ تعالیٰ خود بخود بناتا چلا جائے گا. ہمیں اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس تو ابلیس ہے. حالات کتنے ہی پریشان کن ہوں، اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت ضرور نازل فرمائے گا. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ آپ چاہیں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی جماعت سے رکھتے ہوں یا نہیں رکھتے ہوں، آپ ایک سادے سے مسلمان ہوں، چاہے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، بس آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ میری یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے جو اس قدر حیثیت رکھتے ہیں کہ ان ہیڈ سے میری ملاقات کرا سکیں. اور وہ ملاقات کم سے کم 10 سے 15 منٹ کی ہونا چاہیے تاکہ میں ان کے سامنے اپنی پوری بات رکھ سکوں اور ان کو کنونس کر سکوں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں کنونس کر سکتا ہوں، ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. کیونکہ ہر کسی کی مائنڈ جو ہے ایک الگ طریقے سے سوچتا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اگر آپ لوگ اس کام میں میری مدد کریں گے تو آپ ضرور ہم سب مسلمانوں کو ایک جگہ لانے میں کامیاب ہوں گے. کیونکہ یہ سارے جو فرقے ہیں وہ ایک طریقے سے ایک تسبیح کے موتی ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں. ان کو ضرورت ہے ایک دھاگے میں پرونے کی، اور ان کو دھاگے میں پرونے کے لیے اللہ نے جو علم مجھے عطا کرا ہے میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے ذریعے سے میں ان سب کو دھاگے میں پرو سکتا ہوں. بس ضرورت ہے تو مجھے آپ لوگوں کی مدد کی. اور آپ لوگ میری مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں میری بات کرا دیں، اور اگر آپ کو کوئی اپنی رائے دینا ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری ویڈیو کو سیریسلی سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، یا میں ایسے ہی بولے جا رہا ہوں. جبکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ میرا کام کوشش کرنے کا ہے. اللہ نے جو مجھے اسباب دیے ہیں میں اس کے دین کے لیے پورے اپنے اسباب کو استعمال کروں گا.
باقی اس کا رزلٹ ملنا نہیں ملنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا، اور مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور بے شک کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ مدد کری ہے اپنے بندوں کی۔ اور کسی بھی فرقے کے کوئی بھی لوگ ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، یا اہل حدیث ہوں، یا وہابی ہوں، سب اپنی اپنی جگہ نہ 100% ٹھیک ہے، نہ 100% غلط ہیں۔ ضرورت ہے تو ایک نیوٹرل آدمی کی، اور میں وہ نیوٹرل آدمی بن کے اس کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہوں۔ مجھے اپنے اوپر پورا اعتماد ہے۔ اعتماد کرنا ہے اب آپ لوگوں کو۔ میں یہ کوشش مرتے دم تک، جب تک اللہ نے مجھے سانس دیے اور مجھے عقل دیے، میں یہ کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ مجھے ضرور کامیابی دے گا۔ ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو جاگنے کی، کیونکہ آپ لوگوں کے جاگے بنا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں اکیلا چنا باہر نہیں گھوم سکتا۔ آپ لوگ جب میری مدد کریں گے اس کام میں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے، جب کسی کام کو مل کر کافی سارے لوگ کرتے ہیں تو اس کام میں کامیابی کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، پرشاسن کر رہا ہے، تو ہم پرشاسن کے خلاف جا کر کے اپنی کمیٹی کے ذریعے جو بھی اس میں مسئلے ہیں میں سب رکھوں گا۔ وہ آپ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جو علماء دین ہیں ہمارے، جو بھی جن جماعتوں کا ہیڈ کہتا ہوں میں، یعنی کہ ہمارے علماء دین جو ہیں، اگر وہ لوگ اس کام میں ہماری مدد کریں گے تو بے شک ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں، بغیر اپنے فرقے کو چھوڑے۔ آپ لوگ اپنے اپنے فرقے میں رہیں، پھر بھی ہم ایک پلیٹ فارم پر چل سکتے ہیں، بغیر کسی اس بات کے کہ آپ دوسرے کو کافر کہیں۔ سارے مسلمان ہیں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ اور اللہ کے علاوہ اگر وہ کسی اور کو نہیں پوچھتا تو وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے، اور اگر وہ پوچھتا بھی ہے تو وہ شرک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہ شرک کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ وہ شرک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کے اوپر کرے گا۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے، اور جب وہ مسلمان ہے تو وہ ہمارا بہن بھائی ہے۔ اگر آپ اس کام میں میری مدد کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنے بھائی کو یاد رکھیے دعاؤں میں۔ آپ کا بھائی انوار علی۔ السلام علیکم۔